سورۃ تغابن مدنی ہے، 18 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 108 ہے اور ترتیب میں 64 ہے۔ 4 مسئلوں کا بیان ہے: اللہ کی توحید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور ایمان بالآخرت، اور دین کے لیے مصائب اور شدائد پر استقامت۔ سورت میں 4 مسئلوں کا بیان ہے۔ تنزیہ، تسبیح، تقدیس کے ضمن میں توحید ہے۔ آتی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ لتبعثن، بعث بعد الموت کا تذکرہ ہے، قیامت پر ایمان کی دعوت ہے۔ اور ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصائب اور شدائد للدین پر صبر و استقامت ہے۔ سورت اکسیر ہے رد بلیات کے لیے، اور سورت اکسیر ہے حصول شفا کے لیے۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اہتمام سے پڑھی جائے، اللہ ہر دعا قبول کرے گا، مراد دے گا، سرخ روئی نصیب کرے گا، غم ہم چھٹ جائے گا۔ سورت کے ذریعے ظالم کا دل نرم کرنا اور ظالم کے پنجے ظلم سے نجات پانا، اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا فتیاب ہونا، اس کا نسخہ اکسیر ہے۔ پڑھنے کے 2 طریقے: مطلقاً کسی وقت بھی پڑھو، اور 41 مرتبہ پڑھ کر پھر ایک وقت متعین کر کے پڑھو، اور تیسرا طریقہ یہ کہ نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد پڑھو 1 دفعہ، اور چوتھا طریقہ یہ: بیمار لاعلاج مرض میں، مشکل میں پھنسا ہوا مریض، اس کے چاروں طرف آدمی بٹھاؤ فجر کی نماز کے بعد، اور وہ 41 مرتبہ تلاوت کر لے، اور پھر دعائے صحت و شفا مانگے۔ مجرب ہے کہ اللہ شفا عطا کر دے۔ پشتوں میں عام رواج ہے، تقریباً مرد و زن سب کو یاد ہوتی ہے۔ وہاں مسجد میں امام صاحب اعلان کر لیتے کہ فلاں بیمار ہے، چلے، تو نمازی چلے جاتے، وہاں ان کو اطلاع کر چکے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے بیمار کے کا پلنگ بیچ میں ہو، چاروں طرف بیٹھ کے تلاوت کر لیتے، اور پھر دعا مانگ کے، اور اس گھر کی طرف سے پراٹھے، انڈے، چائے وہ تیار ہو چکی۔ اس لیے بتاتا کہ یہاں بے عقل بہت ہے، آپ کو لے جائے گا اور آپ کو آنے دے گا، چلے جی مدرسے میں ناشتہ کر۔ ان کا بیمار نہیں، ان کا ایک اور صحت مند بھی آج مر جائے گا اس توہین اور بے ادبی سے۔ وہ بیمار تو خیر سیدھے جہنم جائے گا ہی، اس کو تو اگر ابھی تک السر تھا تو آج سے کینسر ہو جائے گا۔ طلباء اور قرآن پڑھنے والوں کی توہین کرنے والا کبھی اس کے خاندان غرق ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے نا کہ کچھ نہ کھلائے پلائے، کچھ نہ دے، ان جیسے ان کے دشمن دنیا میں اور نہیں ہو۔ فتوے کی نظر میں اس سے غلط فتویٰ کائنات میں نہیں ہے۔ جیسے یہ فتویٰ جھوٹا ہے کہ مرزا نبی ہے، اس طرح یہ فتویٰ کہ قرآن خوانی والوں کو لینا دینا ناجائز ہے، حافظ قرآن جو تراویح میں سناتے اس کو لینا دینا ناجائز ہے، میرے نزدیک اتنا ہی جھوٹا فتویٰ ہے جتنا مرزا کے نبی ہونے کا فتویٰ جھوٹا ہے، پکا پکا جھوٹا فتویٰ ہے۔ قرآن اور سنت کے خلاف فتویٰ ہے۔ قرآن اور سنت کے خلاف فتویٰ کب چلتا ہے؟ قرآن میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو انہوں نے جو قرآن پڑھا یہ احسان نہیں کیا، آپ کے مزدور تھے وہ کیا، تو آپ اس کے بدلے میں اللہ فرماتے میں توحید پر جنت دوں گا۔ تو آپ ایک طالب علم کی دعوت، اس کے جیب میں 500 روپے 1000 ڈالنا، اس کو ایک بہترین جوڑ، یہ سب کام سیکھ لو۔ میں کہتا ہوں قرآن سال میں 1 دفعہ پڑھواؤ، مگر غیرت سے پڑھواؤ۔ یہ کیا ہے؟ عورتوں کی قرآن خوانیاں ہے، ایسے طلباء کو فیشن کے لیے لے جاتے ہیں اور بس پھر آتے ہیں، وہ ایک ایک قدم پر بد دعائیں دیتے، اور اگر نہ بھی دے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ ان کی توہین کی۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے گھر میں بیٹھے رہے اور خالی آتا ہے، نہ
آپ انہیں معمور کریں، لبریز کریں۔ یہ فتویٰ جس میں حافظ قرآن کو یا قرآن خوانی پر لینا دینا منع کیا، یہ فتویٰ غلط فتویٰ ہے۔ میں نے تحریراً تقریراً تحقیقاً اس کا ہر زمانے میں رد کیا ہے۔ اور آج کل ہمارا رسالہ شائع ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے۔ اصل یہ تحریر تھی فتویٰ بابت اکرام حافظ، اور یہ حضرت الاستاذ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن اور مفتی رشید کی موجودگی میں پیش ہوا ہے۔ الحمدللہ دونوں نے اتفاق کیا کہ اس کا رد نہ کیا جائے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اصلاً یہ ڈاکٹر عثمانی کے خلاف لکھا گیا تھا، طلبہ یاد رکھے آپ، اس کے ساتھ یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر عثمانی جو شیطان پارٹی کا بڑا تھا اور اس نے حزب الشیطان بنایا تھا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو حزب اللہ کہتا تھا، اس کی ایک تحریر شائع ہوئی تھی، کیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے؟ یہ مؤذن اذان کی تنخواہ دیتا ہے، یہ امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے، یہ مفتی یہ مدرس تنخواہیں لیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کی اذان پر کلمہ پڑھنا اور ان کی اذان پر آ کے جماعت میں شریک ہونا، ان سے فتوے مانگنا حرام نہ جائے، یہ مجرموں کی جماعت، اس کا رد میں نے کیا ہے۔ لوگ ایسے شارٹ کٹ لگاتے ہیں، شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے درمیان میں دریا ہے۔ تو میں نے کہا دینی امور پر اجرت دینا جائے، ایک تو اس لیے کہ قرآن و سنت میں ہے ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور دوسرا یہ کہ ہمارے امام صاحب سے نقل نہیں ہے، اس میں صاحب مذہب سے نقل نہیں ہے، تو اتنے مولویوں سے میں کہاں ڈرتا ہوں، ان کا جواب میں کر سکتا ہوں، میں نے جواب دے دیا اس کو، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ حافظ قرآن کے لیے بہترین انعام ہونا چاہیے۔ اس دن ہم ایک جگہ گئے، وہاں پر 2 بچوں نے قرآن تراویح میں پڑھا تھا، میں نے وہاں کے مسٹر سے پوچھا کہ ان کو کچھ انعام و اکرام کیا؟ کہ نہیں یہاں عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہاں ذلیل کرنے کی عادت ہے۔ میں نے کہا جس رات حرم شریف میں تراویح میں ختم ہوتا ہے تو وہاں ایک باب ہے حرم میں، وہ بند کیا جاتا ہے لوگوں کے آنے جانے کے لیے، کیونکہ اس سے بادشاہوں کے ہدایہ آتے ہیں اور بڑے بڑے بکسے ہوتے ہیں، سونا اس میں ہوتا ہے، ڈالر اس میں ہوتے ہیں، اماموں کو پیش کر۔ حنابلہ کے نزدیک بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، حرمین شریفین میں ناجائز و حرام نہیں ہو سکتا، کعبے کے سامنے انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کہتے ہیں یہ اجرت ہے، کبھی کہتے ہیں یہ المعروف کالمشروط ہے، اپنی طرف سے باتیں بنائی، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ فتویٰ ہے جس کے پشت پر قرآن و سنت نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے جس کے پشت پر مجتہد کا قول نہیں ہے، یہ وہ فتویٰ ہے جو تحقیق و تدقیق سے خالی ہے، یہ وہ فتویٰ ہے جس کے ذریعے قرآن پڑھنے والوں کی اہانت کی جاتی ہے۔